اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات السلام علیکم، امید ہے آپ اچھے سے ہوں گے۔ کل ہم نے غزل کمپلیٹ کی، آج ہمیں اس کے سوالات کرنے ہیں۔ سوال نمبر 1، شہریار کی زندگی پر ایک نوٹ لکھے۔ یہ تو آپ کی کتاب پر دیا ہوا ہے، آپ خود اس کو کاپی پر لکھو۔ نمبر 2، خوابوں کی دنیا آباد کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ خوابوں کی دنیا آباد کرنے کے لیے ماضی میں لگے دل کے زخموں کو رفع کرنا ہوگا۔ سوال نمبر 3، دل بہلانے کی صورت کیا ہے؟ دل بہلانے کی صورت یہ ہے کہ بیتی ہوئی خوشگوار باتیں یاد کی جائیں۔ سوال نمبر 4، غزل نمبر 2 کے آخری شعر کو پڑھ کر بتائے کہ شاعری کی اداسی کا سبب کیا ہے؟ شاعری کی اداسی کا سبب اس کے محبوب کی یاد ہے۔ سوال نمبر 5، درج ذیل لفظوں کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ احساس، تصور، یقین، تقاضا، مجرم، زنجیر۔ احساس، مجھے احساس ہے کہ تم نے میری بہت مدد کی۔ یقین، عادل کو میری بات پر یقین ہے۔ تقاضا، مالک مکان نے آج مجھ سے کرایہ کا تقاضا کیا۔ مجرم، آج مجرم کو اس کے جرم کی سزا ملی۔ زنجیر، قیدیوں کے پاؤں میں زنجیر ڈالی گئی۔ یہ تھے اس کے سوالات۔ اس طرح سے یہ غزل آج کمپلیٹ ہو گئی۔ اب دوسری غزل جو کہ عابد مناوری کی ہے وہ آج ہم پہلے ہم اس کا عابد مناوری پر ایک نوٹ ہے، میں آپ کو یہ بتاؤں گی یہاں۔ نام گوری نندن بالی اور تخلص عابد۔ اس کا نام گوری نندن بالی تھا اور تخلص عابد تھا۔ آپ 27 مئی 1938 میں جموں میں پیدا ہوئے۔ 1938 میں ضلع جموں کی اخنور تحصیل کا گاؤں مناور جس کا نام ہے ان کا آبائی وطن ہے جہاں یہ رہتے تھے۔ انہوں نے 1954 میں میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ 1954 میں پاس کیا اور مزید تعلیم جاری رکھنے کے لیے کالج میں داخلہ لیا، کیونکہ آگے پڑھنا تھا اس لیے کالج میں داخلہ لیا، لیکن کسی وجہ سے وہ اپنی تعلیم جاری نہ رکھ سکے۔ کچھ وجوہات کی بنا پر اس نے اپنی تعلیم جاری نہ رکھ سکا۔ 1956 میں محکمہ پنچایت میں ملازم ہو گئی، لیکن بعد میں حکومت میں اکاؤنٹنٹس آفیسر کی حیثیت سے کام کرنے لگے اور حکومت کے مختلف محکموں میں بطور اکاؤنٹس آفیسر خدمات انجام دی۔ ایز اکاؤنٹس آفیسر کام کر رہے تھے۔ عابد مناوری نے کالج کی تعلیم کے آخری دنوں میں شاعری کا آغاز کیا۔ 1961 میں ان کی غزل پہلی بار چھپی۔ ان کی غزلوں کا پہلا مجموعہ جون 1961 میں چھپا۔ اس کا نام بحر غزل ہے۔ اس پر انہیں ریاستی کلچرل اکیڈمی کی طرف سے سال کی بہترین تخلیق ہونے کا اعزاز ملا۔ دوسرا مجموعہ شمیم گل 1967 میں شائع ہوا۔ اس پر انہیں کلچرل اکیڈمی کا پہلا انعام ملا۔ غزلوں کا تیسرا مجموعہ برجستہ 1984 میں شائع ہوا۔ ان کی غزلوں کا ایک مجموعہ دیوانہ گری رسم الخط میں رمجم کے نام سے شائع ہوا ہے۔ 1966 میں آپ نے اے جنت کشمیر کے نام سے کشمیر سے متعلق نظموں کا ایک مجموعہ ترتیب دیا۔ عابد کی غزلوں میں کئی طرح کے مضامین شامل ہیں۔ عابد کے ہاں انسانی تجربات کے تقریباً تمام پہلو نظر آتے ہیں۔ ان کا انداز بیان سادہ اور پر تکلف ہے۔ یہ تھا نوٹ عابد مناوری پہ جو میں نے آپ کو یہاں بتایا۔ اب غزل نمبر 1 یہ ہم پڑھیں گے۔ باطن کی آنکھ سے جو کبھی دیکھتا ہوں میں، لگتا جیسے خود سے بھی نا آشنا ہوں میں۔ اس در سے خالی ہاتھ ہی پلٹتا ہے ہر کوئی، دست سوال لے کے کہاں آ گیا ہوں میں۔ مجھ کو ہوا اڑا کے جدھر چاہے لے چلیں، پتا ہوں اور شاخ سے ٹوٹا ہوا ہوں میں۔
مجھ سا بھی سادہ لوح زمانے میں ہے کوئی، اپنی تباہیوں پہ خوش ہو رہا ہوں میں۔ یہ ہے غزل نمبر 1۔ اس کی تشریح ہم کل انشاءاللہ کریں گے۔ باقی وسلام۔